عائشہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میری امت گناہوں کی وجہ سے جہنم کے کنارے پہ کھڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا محمد مانگو کیا، میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کی شفاعت فرما، اللہ میری امت پر رحم و کرم۔ تعالیٰ نے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسولوں کو، جتنے نبیوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، سنیے بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، جتنے نبیوں کو بھیجا ان سارے نبیوں کو ایک دعا دی تھی اختیاری، اے نبیوں، اے پیغمبروں، میں تمہاری کوئی دعا سنوں یا نہ سنوں، لیکن ایک دعا کا اختیار تمہیں دیتا ہوں، مانگو جو تمہیں مانگنا ہے، جو تم مانگو گے وہ میں دوں گا، اختیار دیتا ہوں جو تم مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ وَدَعْوَتِي اختبأت دعوتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا، اس نے دنیا ہی میں وہ اپنی دعا مانگ لی، جتنے نبیوں سے کہا اس نبی نے دنیا ہی میں اپنی دعا مانگ لی اور اللہ نے دنیا ہی میں اس کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ سے کہا تمہیں بھی اختیار ہے، جو کہو گے میں تمہیں دوں گا، جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، ہر دعا سنوں نہ سنوں یہ میری اوپر ہے، لیکن ایک دعا کا اختیار ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو چھپا لیا کہ نہیں میں دنیا میں نہیں مانگوں گا، میں دنیا میں نہیں مانگوں گا، سارے نبیوں نے مانگ لی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو اب اختیار دے دیا ہے دنیا میں دعا مانگنے کا، تو مانگ لو۔ صبح ہم اٹھتے ہیں بھوکے تو شام کو کھانا ملتا ہے، اور شام کو اگر بھوکے سوتے ہیں تو صبح ملتا ہے، شام کو کھاؤں تو صبح بھوکا، اور صبح کھا لوں تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ لو، مال و دولت مانگ لو، سونا چاندی مانگ لو، دنیاوی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزر جائے، یہ دعا مانگ لو۔ حضرت عائشہ مشورہ دے رہی ہیں کہ مانگ لیجیے، ہماری زندگی اس طریقے سے کیوں کٹے، اس حال میں کیوں کٹے کہ دو مہینے تک گھر میں چولہا نہ جلے، اس حال میں ہماری زندگی کیوں کٹے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کو اختیار دے رہا ہے کہ ایک دعا ہے مانگ لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ یہ زندگی تو کیسے تیسے کٹ جائے گی، لیکن میں یہ دعا جس کا اختیار اللہ نے دیا ہے وہ میں دنیا میں نہیں مانگوں گا۔ نہیں مانگی، کہا یہ دعا باقی ہے میری۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن نبی اکرم سے کہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ سارے نبیوں کو تو نے ایک ایک دعا دی تھی، اختیار تھا کہ جو مانگو دوں گا، انہوں نے دنیا میں مانگ لی لیکن میں نے نہیں مانگی، آئے اللہ وہ دعا میری باقی ہے جو میں آج مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہے گا ہاں اے محمد تمہاری ایک دعا باقی ہے، اختیار ہے تمہیں مانگو کیا مانگتے ہو، میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے چھپا لی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ مجھے اجازت دے گا اس وقت میں مانگوں گا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کیا مانگیں گے؟ اے اللہ کے رسول حضرت عائشہ کہتی ہیں قیامت کے دن آپ کیا مانگیں گے؟ فرمایا عائشہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میری امت گناہوں کی وجہ سے جہنم کے کنارے پہ کھڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا محمد مانگو کیا مانگتے ہو، میں کہوں گا اللہ میری اختیاری دعا باقی ہے، آج وہ دعا میں اپنی امت کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہم اشفع امتی، آئے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کی شفاعت فرما، اللہ میری امت پر رحم و کرم فرما، میں اپنے گنہگار امتیوں کو قیامت کے دن اللہ سے دعا کر کے ان کو بخشواؤں گا، ان کو جنت کی طرف لے جاؤں گا، ان کو جنت کا مستحق بناؤں گا، اور اللہ مجھے یہ پاور یہ اختیار دے گا۔ میرے بھائیوں نبی اکرم کا دعا کو چھپا لینا، جبکہ سونا مانگنے کا ادھیکار، چاندی مانگنے کا ادھیکار، دولت مانگنے
का अधिकार नबी को है, लेकिन अल्लाह के नबी सोना नहीं मांग रहे, दुनिया में अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे और उस दुआ को छिपा रहे हैं कि कयामत के दिन में मांगूंगा। हजरत आयशा फरमाती है नबी अकरम का दुनिया में दुआ न मांगना, उस दुआ को कयामत के दिन के लिए छिपा लेना और कयामत के दिन अपनी उम्मत की शिफाअत करवाना। उस दुआ के जरिए रहमतल लिल उम्मती, ये नबी की अपनी उम्मत के साथ रहमत की दलील है कि नबी अपनी उम्मत के लिए कितना मेहरबान है। उस नबी ने तो अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं और एक दुआ का इख्तियार भी दिया तो उसको भी अपनी उम्मत के लिए छिपा लिया जो क़यामत के दिन मांगेंगे। कितना मेहरबान है वो नबी, कितना मेहरबान है वो नबी। जरा सोचिए मेरे भाइयों, कितना मेहरबान है वो नबी। उस नबी की रहमत भरी तालीमात अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। उस जमाने में औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आया करती थी, पर्दे की ओर से नमाज पढ़ा करती थी। मुसलमानों जरा सुनो, नबी की रहमत का जरा नजारा देखो। अल्लाह के नबी नमाज में होते थे और नमाज में आप लंबी किरत करने का इरादा करते थे और आप शुरू कर देते हैं। पीछे औरतों के मजमे में जो नमाज पढ़ने आई, किसी बच्चे की रोने की आवाज आती, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वहीं से अल्लाहू अकबर कहकर रुकू करते, छोटी छोटी सूरत पढ़ाकर नमाज पढ़ाकर सलाम फेर देते। मेरे नबी की रहमत को ये भी गवारा नहीं कि मैं लंबी लंबी सूरत पढ़ता रहूं और पीछे मेरी उम्मत की औरत, मेरी उम्मत में रहने वाली औरत अपने बच्चे के लिए परेशान, वो बच्चा रो रहा है, हो सकता है कि वो दूध पीने के लिए रो रहा हो, ये भी हो सकता है कि उस बच्चे के पेट में दर्द हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी उम्मत के लिए इतने मेहरबान है, इतने मेहरबान है कि आपने ये हुक्म नाफिज फरमा दिया। आए मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले पढ़ाने वाले मौलवियों, आए मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले इमामों, तुम्हें अकेले नमाज पढ़ना है तो जितनी लंबी पढ़ना चाहो पढ़ो, लेकिन जब तुम लोगों की इमामत करो तो तुम मुख्तसर नमाज पढ़ाया करो, तुम छोटी नमाज पढ़ाया करो, इसलिए कि तुम्हारे पीछे बूढ़े भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले बीमार भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं। मेरे नबी की रहमत को यह गवारा नहीं कि तुम लंबी लंबी नमाज पढ़ो और कोई बूढ़ा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर जाए। मेरे नबी की रहमत को यह भी गवारा नहीं कि तुम लंबी किरत करो और कोई बच्चा भूख की वजह से रोता रहे और चीखता रहे। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने मौलवियों को, इमामों को हुक्म दे दिया कि जब तुम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाओ तो मुख्तसर और छोटी नमाज पढ़ाओ। ये नबी की रहमत की दलील है, ये नबी की रहमत की दलील है। इतना मेहरबान है वो नबी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो। उस जमाने में आजकल की तरह लाइटें नहीं थी, लोग बिस्तर पे जब सोते थे तो बगैर झाड़े सो जाते थे। कभी कभी छिपकली वगैरह या मौजी जानवर उस पर पड़ा रहता था जो काट लेता था और डस लेता था, जिसके जहर से वो आदमी मर जाया करता था। मेरे नबी की रहमत देखो कि हुक्म दे दिया कि जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो बिस्तर को झाड़ लिया करो, झाड़ने के बाद उस पर सोया करो। नबी अकरम की रहमत को यह गवारा नहीं कि मेरा उम्मती ईशा की नमाज पढ़ के बिस्तर पर ऐसी आए और लेट जाए और कोई खतरनाक जानवर मेरे उम्मती को काट ले और उसके जहर से वो मर जाए। मेरा नबी ऑर्डर देता है, फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने घर पे जब सोने जाओ तो अपना चिराग बुझा दो। उस जमाने में कच्चे मकान हुआ करते थे, अगर चिराग जलता हुआ छोड़ दिया, तेज हवा चली और उसकी चिंगारी उड़कर किसी फूस के मकान में कहीं लग गई तो पूरा मकान जल जाया करता था। फरमाया जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो चिराग बुझा दिया करो। मेरे नबी की रहमत को यह भी गवारा नहीं कि तुम चिराग जलता हुआ छोड़ दो और सोते रहो। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं इतनी गहरी नींद में सोते रहो कि हवा चले और चिराग उड़कर तुम
تمہارے مکان کو جلا دے, تمہارے کپڑے کو جلا دے, جس کی آگ میں جل کر تم مر جاؤ. فرمایا چراغ بجھا دیا کرو. یہ چراغ بجھانے کی حدیث ہماری لائٹ پر بھی فٹ اترے گی, کیونکہ کبھی کبھی رات میں وولٹیج ہائی آئے اور شارٹ ہوا تو بلب کی چنگاری سے بھی آپ کا مکان جل سکتا ہے. اس لیے چراغ بجھانے کی حدیث لائٹ بجھانے پر بھی دلیل ہے, یعنی لائٹ بجھا کر سویا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ نے فرمایا لوگوں جن کے گھروں کی چھت کھلی ہوئی ہو اور اس پر چہار دیواری نہ ہو تو کھلی ہوئی چھت کے اوپر نہ سویا کرو, اس کے اوپر مڈیر باندھ لو, چہار دیواری قائم کر لو. اگر کھلی ہوئی چھت ہے تو چھت کے اوپر مت سو جاؤ, اس لیے کہ نیند میں سوتا مرتا برابر ہوتا ہے. اچانک پیشاب کرنے کے لیے اٹھے اور نیند کی حالت میں ہو تو ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں تم اس چہار دیواری سے زمین کے اوپر گر جاؤ, نیچے گر جاؤ اور مر جاؤ. تو فرمایا کھلی ہوئی چھت کے اوپر مت سویا کرو. اگر چھت کھلی اور مڈیر نہیں بندی تو آپ نے فرمایا اس کھلی ہوئی چھت کے اوپر مت سویا کرو. ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کئی تیر ہیں. تیر کا ایک گچھا بندھا ہوا ہے اور تیر کی نوک آگے کی طرف ہوتی ہے نا, وہ کمان میں لگا کے جب چھوڑتے ہیں تو آگے کوئی آدمی گھائل ہو جاتا ہے, تو وہ ایسے لے کے چل رہے تھے تیر, ایسے جیسے ہم لوگ لاٹھی واٹھی لے کے چلتے ہیں چل رہے ہیں. تو وہ صحابی اذان کی آواز سنے مسجد میں جانے لگے اور تیر ایسے ایسے لے کے جا رہے تھے. اللہ کے نبی وضو بنا رہے, نبی کی نظر اس صحابی کے اوپر پڑی جو تیروں کا گچھا لپیٹے ہوئے ہے اور تیر کی نوک باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے. آپ نے وضو بنانا چھوڑ دیا. مسلم شریف کی حدیث ہے, آپ اس صحابی کے پاس آئے, آپ نے فرمایا اپنی مٹھی اپنا ہاتھ ان تیروں کے نوک والے حصے پر رکھ کر ان کو چھپا لو, یعنی آگے کے حصے کو مضبوطی سے پکڑ لو. مسلم کے الفاظ کئی لا تخدشوا مسلمن, کہیں تمہارے ہاتھ کے تیروں کی نوک سے کوئی مسلمان زخمی نہ ہو جائے, کسی صحابی کو یہ تیر چبھ نہ جائے. میرے بھائیوں یہ نبی کی رحمت ہے. میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی صحابی تیر لے کے چل رہے ہیں اور اندازے سے باہر وہ تیر کسی صحابی کو لگ جائے, کسی مسلمان کو لگ جائے اور وہ زخمی ہو جائے. میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا مہربان ہے وہ نبی, کتنا رحمت والا ہے وہ نبی. اسی کو قرآن نے کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ مومنوں کے لیے بڑا مہربان ہے.